اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء و طالبات، کل آپ نے مرثیہ کے متعلق پڑھا ہے کہ مرثیہ اور اس کے اجزائی ترکیبی کے متعلق ایک چارٹ کے ذریعے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو آج ہم جو آپ کی کتاب میں مرثیہ ہے پیج نمبر 175 پر مرزا سلامت علی دبیر کی لکھی ہوئی، تو اسی مرزا سلامت علی دبیر جس نے یہ مرثیہ لکھی ہے اس کی زندگی کے متعلق ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کی زندگی اردو ادب کے حوالے سے کیسی رہی ہے، کب پیدا ہوئی ہے، یعنی سب کچھ میں نے اس چارٹ میں لکھا ہے جو میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ اس چارٹ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاؤ گے تو آپ کو یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی۔ تو مرزا سلامت علی دبیر یہ تھے کون؟ مرزا سلامت علی دبیر یہ 1803 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی پیدائش اگر آپ یہاں دیکھو گے 1803 عیسوی میں اس کی پیدائش ہوئی ہے دہلی میں۔ تو آپ کے والد صاحب کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ آپ کی تعلیم لکھنؤ میں ہوتی ہے۔ مرزا سلامت علی میر مظفر حسین ضمیر کے شاگرد رہ چکے ہیں، جو کہ ایک معروف استاد مانے جاتے تھے اس دور میں۔ مرزا سلامت علی دبیر اگرچہ آپ کے استاد بڑے مشہور معروف استادوں میں ان کا شمار ہوتا تھا اس زمانے میں، تو لیکن آپ میں اتنی صلاحیت اللہ نے کوٹ کر بر رکھی تھی کہ آپ نے اپنے استاد سے بھی زیادہ شہرت پائی۔ تو اس شہرت کی وجہ سے آپ کو دربار اود نے سرپرستی کی پیشکش کی، یعنی آپ کی صلاحیت کو دیکھ کر دربار اود جو تھا انہوں نے اس کی سرپرستی کی پیشکش، یعنی اس ادارے کی سرپرستی کی پیشکش مرزا سلامت علی سے کی۔ آپ نے کم سے کم 3 مرثیے لکھی ہیں، 3 مرثیے آپ نے کہی ہیں۔ آپ نے مرثیے کے علاوہ ربائی، سلام اور نواح کے متعلق بھی لکھا ہے۔ آپ کے کلام میں جوش بیان نمایاں ہوا کرتا تھا، جوش بیان کافی دکھائی دیتا ہے آپ کے کلام میں۔ اور جو آپ مرثیے لکھتے ہیں تو جب آپ اس بیان کے جز میں جاتے ہیں تو وہاں سادگی، سلاست، روانی اور جذبات کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مرزا سلامت علی دبیر نے اپنی قسمت آزمائی سلام میں کی ہے، ربائی میں کی ہے، قصیدہ اور مثنوی میں، یعنی ان میں بھی آپ نے کافی شہرت پائی ہے۔ آپ نے مثنویاں لکھی ہیں، قصیدے لکھے ہیں، رباعیاں لکھی ہیں، قطع لکھے ہیں، سلام لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو اہم کتابیں ہیں، اگر آپ اس نقش کی طرف نظر دوڑائیں گے تو آپ کو بالکل سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آپ کی جو اہم کتابیں ہیں، اہم کتابیں دفتر ماتم، یہ آپ کی ایک اہم کتاب ہے، 20 جلدوں پر مشتمل ہے یہ دفتر ماتم۔ اس کے علاوہ آپ نے یعنی آپ کی معروف کتابیں ہیں، رباعیات دبیر، یہ بھی آپ کی معروف کتاب ہے، ابو المصائب،
یہ بھی آپ کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے۔ آپ میں دینداری تھی، یعنی ایک دیندار شخص آپ تھے، تو آپ بالآخر 1875 عیسوی میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، اور اس دنیا کو یعنی 1875 عیسوی میں آپ نے وداع کہا۔ تو دبیر آپ کا تخلص تھا۔ تو یہ تھی جانکاری مرزا سلامت علی دبیر کے متعلق۔ تو آپ ان نکات کو اپنے ذہن میں یاد رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو پھر اس شاعر کی حالت زندگی پر نوٹ لکھنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آج اتنا ہی ہے، کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔